السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر۔ ناظرین، آج جو پیناما کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں چند اہم باتیں سامنے آئیں، اور ایک خاص بات جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کی، میں چاہوں گا پہلے آپ وہ سنیں۔ ہمارا موضوع تو آج یہ مکمل طور پر یہ موضوع نہیں رہے گا، ہم ملٹری کورٹس پر بھی بات کریں گے آج، جو بہت اہم ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہ سن لیں کہ عمران خان صاحب نے آج میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کیا کہا اور کتنی اہمیت ہے اس بات کی، اس چیز کو کتنا اجاگر ہونا چاہیے ہمارے ملک میں۔ یہ سنیے ذرا۔ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے اپلائی کیا جائے۔ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے، کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے، کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حمداللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے عوریہ مقبول جان صاحب نے۔ سر آپ کا میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ بہت عرصے کے بعد آپ شو میں تشریف لائے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میاں محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ۔ میں سر جاوید عباسی صاحب آپ ہی کی طرف پہلے آتا ہوں۔ سر 62-63 ایک ایسی کلوز ہے کہ جو ابھی بھی ڈیبیٹیبل ہے اور اس پہ بہت سی بحث ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا پیمانہ ہے نہیں کہ کسی کی سچائی اس سے ناپی جا سکے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ اگر 62-63 پہ پوری پارلیمنٹ پوری نہیں اترتی تو پھر ایسی پارلیمنٹ کا فائدہ کیا، پھر تو سبھی گھر چلے جائیں تو اچھا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کل اس وقت منظر عام پائی جب ان کے وکیل نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی نہیں، بخاری صاحب نے، تو جسٹس کھوسا صاحب نے یہ ریمارک دیا کہ آپ کا کلائنٹ بھی نہیں بچے گا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ وہ پارلیمنٹ میں اگر آپ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کا کلائنٹ بھی نہیں بچے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ شاید سراج الحق بچ جائے، انہوں نے کہا، انہوں نے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کے بارے میں کہا، تو وہ انہوں نے ایک مزاحان بات کی کہ آپ ہمیں ایسی چیزوں پہ نہ لے جائیں، آپ اپنا کیس آج جسٹس کھوسا صاحب جو یہ بینچ میں آج موجود تھا، جو شروع تو انہوں نے کہا کہ میرے اس ریمارکس کو اس طرح جس طرح پیش کیا گیا ہے یہ میرا کہیں مطلب نہیں تھا کہ میں پارلیمنٹ کو طلب ہے۔ انہوں نے ویسے کہا کہ میں نے ایک جب آپ کو بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرف نہ لے جائیں، اگر ادھر لے جائیں گے تو آپ بھی نہیں ہے صابن کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ دوسروں کو شیشہ دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی شیشے میں دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ خاص بات انہوں نے عمران خان صاحب جی یہ انہوں نے کل، لیکن آج انہوں نے جب آج دوبارہ بینچ اسمبل ہوا، دوبارہ میں صبح وہاں موجود تھا، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ میری کسی اس کے لیے ہم کیس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن میں عوریہ صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں۔ عوریہ صاحب، ایک بڑی ہی عام فہم سی بات ہے کہ میں نے اگر اپنے گھر کے باہر ایک اپنا چوکیدار بھی رکھنا ہے جو میرے گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت کرے گا، تو کم سے کم 2-4 چیزیں تو میں دیکھوں گا۔ بندوق تو چلیں اس کو چلانی آتی ہو، لیکن میں یہ بھی دیکھوں گا کہ وہ لائل ہے، وہ ایماندار ہے، وہ بددیانت یا بے ایمان تو نہیں ہے۔ میں اگر ایک چوکیدار کے لیے اتنا کنسرن ہوں تو جس کی شخص کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دوں گا، یہ پارلیمنٹیرین سینیٹر یہ ہمارے ملک کے چوکیدار ہیں نا سر، تو اس کے لیے 62-63 میرے لیے کوئی معنی نہ رکھے۔ پھر دیکھیں یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ چیف جسٹس یہ ریمارکس پاس کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صادق اور امین کا لفظ پیچھے چھوڑ دیں، آپ 2 انگریزی میں ترجمہ کر لیں۔ کیا آپ کو ٹروتھ فل نہیں چاہیے بندہ؟ کیا آپ کو ٹرسٹ وردی نہیں چاہیے؟ یہ دنیا میں 2 کوالٹیز ہیں جو دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں۔ اور اتنی ٹھیک بات کی ہے عمران خان، چلا جائے عمران خان، لیکن پارلیمنٹ میں ایک بات طے ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرے ملک کی پارلیمنٹ یہ ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ ٹرسٹ وردی ہے اور جس کے اندر ہر بندہ ٹروتھ فل ہے۔ یہ 2 تو بنیادی کوالٹی ہیں، انسانی تہذیب کی کوالٹیز ہیں۔ دنیا کے اندر دنیا کی کوئی پارلیمنٹ 100% ووٹ دے کے بھی یہ بات کا اعلان نہیں کر سکتی کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 100% جمہوریت یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل سے دھوکہ دینا جائز ہے۔ اگر یہ چیزیں جمہوریت سے طے ہوتی تو دنیا میں اب تک یہ قانون پاس ہو چکے ہوتے۔ یہ تو بنیادی کوالٹیز آف ہیومن لائف ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ اخلاقی ضوابط ہوتے ہیں جن کو جمہوریت ختم نہیں کر سکتی، جن کو 22 کروڑ لوگ 100% ووٹ دے کے بھی ختم کر۔ اگر یہی بات ہے، اگر صادق اور امین جائز نہیں ہے تو کل کو آئے نا آئینی ترمیم لے آئیں کہ کل سے دھوکہ دینا جائز ہے، کل سے جھوٹ بولنا جائز، لاؤ
اتنے شیر کے بچے ہو تو لے کے آؤ اس کے اندر آئینی ترمیم، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا سچ کی عزت کرتے ہو اور کتنا جھوٹ سے پیار کرتے ہو۔ رائٹ سر، مجھے رائٹ اس کا سر، ذرا نہیں، مجھے اس کا رسپونڈ کرنا نہیں تو عوریہ اقبال جن کو میرا خیال ہے ایشو کا بھی نہیں پتہ تھا، جس طرح یہ بات کر رہے ہیں یہ جائز نہیں۔ نہیں ایشو کا مجھے پتہ ہے، بالکل نہیں، آپ کو پتہ ہے تو آپ پھر مہربانی کریں۔ یہ جو آرٹیکل ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ پارلیمان نے ڈالی تھی، بالکل ڈالی تھی، یہ کہیں اور سے نہیں آئی ہے۔ آپ اور ختم ان کے کریں نا۔ کہنے سے انہوں نے کل یہ نہیں کہا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ جو بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کرائٹیریا ہو جائے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں۔ تو یہ انہوں نے نہیں، لیکن یہ کر کیا رہی ہے آئین کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ پارلیمان کے بارے میں کہا ہے۔ اور ایک تو چیف جسٹس بھی نہیں تھے، آج چیف جسٹس صاحب کا یہ کہا جو ہے وہ بھی نہیں تھے، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے۔ اور آج آپ ان کی خبر ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے اس پارلیمنٹ کے بارے میں ایسا بالکل نہیں کہا۔ میں نے ان کی آبزرویشن کو سائڈ پہ رکھے نا، ویسے دیکھتے ہیں یہ کلوز کر کیا رہی ہے ان کے اندر؟ جی یہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے جی، اس کا کام سلیپنگ کلوز ہے، کر کیا رہی ہے؟ اس کا سلیپنگ نہیں ہے، اس کا ٹائم ہوتا ہے جی کہ جب آپ اپنی نومینیشن فارم سبمٹ میں میاں صاحب سے بھی اس کا جواب لے لوں، یہ سارے کیونکہ بات ان کے لیڈر نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میاں صاحب آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ 62-63 پہ اگر کوئی پورا نہیں اترتا تو بھلے نہ اترے، پوری پارلیمنٹ گھر جاتی ہے تو جائے، کم سے کم صفایا ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چونکہ نظر ایسا آتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، 62-63 پہ سب کی چھانٹی ہو نہیں سکتی، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے میاں صاحب؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے اندر 62-63 کا جو آرٹیکل ہے وہ رکھا تو ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستان کے اندر جو لوگ سمبل جنہیں سمجھا جانا چاہیے، قائدین، ملک اور قوم کے رہبر و رہنما جنہیں لوگ منتخب کرتے ہیں، اگر وہ سچ بولنے والے نہیں ہیں، اگر وہ کریکٹر کے اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں، اگر کوئی وعدے کے پکے نہیں ہیں، صادق و امین نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کوالٹیز تو ان لوگوں کے اندر ہونی چاہیے جو اس ملک اور قوم کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ بدقسمتی سے کانسٹیٹیوشن کے اندر تو رکھا ہوا ہے لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ رائٹ اور جیسے بات ابھی آپ نے کہی کہ یہ کافی اس میں کنفیوژن ہے، کیٹیگوریکلی یا تو ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا کے اس کو آگے کیٹیگرائز کر دیا جائے کہ 62-63 کے اندر اس کے دوسرے سب آرٹیکلز ڈال کے اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میں چونکہ وقت کم رہ گیا، بریک پہ جانا ہے، میں حافظ عبداللہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ کلیئرٹی ہے، میں بتا دوں کہ میکنزم وہی کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے کہ کس طرح اس کو جج کیا جائے گا۔ اس پہ بحث کریں۔ عبداللہ صاحب آپ دین کا علم بھی رکھتے ہیں سر، ایک قائد کے لیے جو کرائٹیریا ہوتا ہے سچ اور جھوٹ کا، اس کی ایمانداری جانچنے کا، میرے خیال ہے وہ عام شخص سے تھوڑا زیادہ بڑے پیمانے پہ اس کو جانچا جاتا ہے۔ یہ صادق اور امین قائد کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ایک بنیادی اصول ہے، صرف پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، بالخصوص ہر مسلمان کے لیے صادق اور امین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھا اور امین بھی تھا، لہٰذا اس کا امتی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صادق بھی ہونا چاہیے اور امین بھی ہونا چاہیے، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ جرنل ہو، صحافی ہو، جو بھی ہو۔ ابھی آ جائے، ابھی پارلیمنٹ پہ آ جائے۔ دیکھیے جج صاحب نے، چیف صاحب نے جو بات کی، اس نے عدالت پہ سوال اٹھایا، اس نے سوال عدالت پہ اٹھایا۔ 2013 میں جب الیکشن ہو رہا تھا، نامینیشن فارم جمع ہو رہے تھے، اس وقت اس کی اسکروٹنی کون کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، کیوں آپ نے صحیح طریقے سے اسکروٹنی نہیں کی؟ کون کون لوگ تھے جو 62-63 پہ نہیں اترتے تھے اور آپ نے پارلیمنٹ میں آنے دیا؟ کون لوگ تھے جو ان کے ابھی بھی لون پینڈنگ تھے اور آپ تو میں نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس پر قرضے نہیں تھے؟ کون تھے جو باقاعدہ قتل کے واردات میں ملزم ہیں، نامنیٹ ہے FIR میں، وہ آ کے بیٹھ گئے؟ سر میں نہیں چاہوں گا آپ کو آرگومنٹ ضائع ہو جائے، مجھے کوئک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد اسی نقطے سے جہاں پہ آپ نے بات ختم کی ہے وقفہ لیتے ہیں ناظرین۔ وقفے کے بعد ہم اس پر تو بات کریں گے، کورٹ کی پروسیڈنگ جو آج ہوئی، کچھ گفتگو اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک نیا ابہام، ایک نیا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ پیناما کیس کے حوالے سے تو بات چل ہی رہی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ذکر، ہم ذرا ٹاپک کو چینج کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا، پرائم منسٹر صاحب کے اس خطاب میں ایک اہم بات انہوں نے ملک کی ترقی کے حوالے سے کی ہے۔ ترقی یقینی طور پر اگر ہو رہی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ تو میاں صاحب نے جو ترقی کی بات کی ہے، میں چاہوں گا ذرا پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد جو ہے اس پر ڈسکشن کریں گے۔
یہ ماشاءاللہ اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں. ملک کے اندر موٹر ویز آپ کے بن رہے ہیں, ہائی ویز بن رہے ہیں. آپ کا بلوچستان ماشاءاللہ بدل رہا ہے. ماشاءاللہ میڈیا جو گت بناتا ہے شام کے وقت, شام کو 6 بجے جب گھر پہنچتے ہیں تو رات کے 10 بجے تک جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہو رہا ہے. میری استدعا ہے ان سے کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ماحول نہ پیدا کیا کریں. چلیں جناب, اب میں اپنے مہمانوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ جو پہلی بات میاں صاحب نے کی اس پر میں چاہوں گا کہ وہ ایک لفظ یا کم سے کم ایک جملے میں اس کا آنسر ضرور دیں تاکہ سب کا موقف آ جائے. گزارش یہ ہے ناظرین کہ میاں صاحب جب ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں ویڈیو کلپس کے ساتھ یہ چیز آپ تک پہنچاؤں گا کہ جب وہ ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو سوائے موٹر ویز کے, سوائے ہائی ویز کے اور کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسا دعویٰ وہ فخری انداز میں اور نہیں کرتے. مطلب فخری انداز میں کبھی میں نے ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اسپتال بنا دیے, تعلیمی ادارے بنا دیے یا اور کچھ. موٹر ویز موٹر ویز موٹر ویز. سب سے میں یہ سوال کروں گا اپنے موزوں مہمانوں سے. سینیٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے, سر, ترقی کا پیمانہ کیا صرف موٹر ویز اور سڑکیں ہیں؟ صرف دیکھیں جی, بالکل انفراسٹرکچر کسی ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہمارے جیسے ممالک میں جہاں سڑکیں, ہائی ویز اور موٹر ویز کی اشد ضرورت ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ میرا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. کچھ لوگ مانسہرہ جاتے ہیں اور کچھ بڈگرام اور کچھ کوستان اور یہی روڈ. ایک وقت تک ہم یہاں سے 1.5 گھنٹے میں پہنچتے تھے, اب ہمیں 4 اور 5 گھنٹے لگتے ہیں جو آدمی یہاں سے جا کر مانسہرہ پہنچتا ہے. اور بڈگرام اور کوستان اور یہ شانگلہ, یہ تو آپ بھول جائیں جس نے گلگت جانا ہے. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں آمدہ رفت کے جو ذرائع ہمارے وہ آسان ہونے چاہیے. آپ نے سوال کیا, آپ سن لیں, میں بھی اس پہ بھی آتا ہوں. میاں صاحب نے کہا کہ ترقی کے لحاظ سے 3 بڑے وعدے ہم نے کیے تھے لوگوں سے الیکشن میں. تو ایک ہم نے کہا تھا کہ الحمدللہ اس ملک سے ٹیررزم کا خاتمہ ہوگا, اور آج بہت حد تک اللہ نے کامیابی دی ہے کہ اس ٹیررزم کا خاتمہ چودھری نثار علی خان نے ساری تفصیل سرن میں بتائی ہے. دوسرا کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو 2018 سے پہلے انشاءاللہ اس ملک سے انرجی کا جو کرائسس ہے, بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی جو ہے اس کے خاتمہ کریں گے. آج 3 گھنٹے میں آ گئی ہے جو 6 گھنٹے میں ہوتی ہے. ایک 3 سالوں میں میاں صاحب نے, میں چلے میاں محمود رشید صاحب سے یہ بات نہیں, آخری میں 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسی سپیچ مجھے بتا دیں کہ فخری انداز سے انہوں نے ان باتوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آخری ایک موٹر وے کی بات کرتے ہیں. صرف اس ریجن کی تاریخ میں سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک آیا ہے جو پہلے $46 بلین تھا, اب اسے بڑھا کر $54 بلین لے گئے. اس سے پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑی پیسہ آیا ہے. زرداری کسی نے بھی کیا, پاکستان کا ہوا ہے. یہ آپ سوچیں, یہ پاکستان کی وہ شاندار کارنامے ہیں جو میاں نواز شریف اس پہ علیحدہ سے بحث کریں گے. میاں محمود رشید صاحب, سر میں اسی بات کا سوال مختلف نہیں کروں گا, اسی بات کا جواب آپ سے چاہوں گا. میں 3 سالوں میں صرف موٹر وے کی بات. دیکھیے علی, میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بالکل سچ, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ یہ جو ہے ان کے نزدیک قوموں کی ترقی کا معیار صرف موٹر ویز, ہائی ویز, اورنج ٹرین, فلائی اوور, انڈر پاسز ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہیں یہاں پر اب میڈیکل فیسلٹی کے لیے. لاہور جیسے بڑے شہر کے اندر آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہیں کوئی خاتون تڑپ کر باہر ٹھنڈے فرش پر جان دیتی ہے, کہیں کوئی جو ہے زچہ وہ ہاسپٹل کی سیڑھیوں پہ بچوں کو جنم دیتی ہے, فری دوائیاں نہیں ہیں, اور یہاں پر 2 سال کا ٹائم ہے ہاسپٹلز کے اندر. دیکھیں قوموں کی ترقی کے اندر جو معیار ہے وہ ان کا ایجوکیشن ریٹ ہے. یہاں پر اگر 2-2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں, اور آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے؟ اور میرا خیال ہے اس عرصے کے دوران ریکارڈ لون ٹھیک ہے سر پاکستان کی تاریخ میں کبھی پوائنٹ آ گیا سر, آپ کا سر آ گیا. 1 ارب 20 کروڑ روپے روزانہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے ہم چھاپ رہے ہیں, اور 70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ قرضے ہم روز چھاپ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اور یہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میاں صاحب, کرتے ہیں لوگ یہاں شہر کے اندر بیٹھا ہوں 8 گھنٹے 10 گھنٹے رشید صاحب نے لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہے. اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ریا صاحب کہ ایک عورت ٹھنڈے فرش پر ہسپتال کے اندر تڑپ کے مر جاتی ہے, اور اگر میں اپنے لیڈر سے, اپنے پرائم منسٹر سے یہ سنوں کہ ترقی کا پیمانہ ان کے لیے موٹر وے ہے, تو سر پھر مجھ جیسا عام بندہ کہاں ٹکر مارے گا, کہاں جائے گا؟ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے جی آپ بات کر رہے ہیں. یہ سینٹر سے ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا, جی سر, بہت بڑا آتھر ہے, اس کا نام ہے جان پرکنز. اس کی کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ایگزیکٹلی, وہ کہتا ہے ہم جس کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں جی, تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم وہ سکیم لے کے جاتے ہیں جو سٹرکچرل قرضے ہوتے ہیں. مثلا
موٹر ویز بنا لو, ایئرپورٹ بنا لو, باقی چیزیں بنا دو, اور جب وہ 50% جی ڈی پی پہ ہوتے ہیں تب ہم ہاکس بیچتے ہیں تو ان کی باقی چیزوں پہ قبضہ کرتے ہیں, منرلز پہ قبضہ کرتے ہیں, باقی چیزوں پہ. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے پنڈی سے لاہور تک موٹر وے بنائی, اس کے ایک طرف بھی 1 کروڑ بھوکے ننگے بیمار, نہ ان کے پاس بجلی, نہ ان کے پاس پانی, نہ ان کے پاس صحت, نہ ان کے پاس ایجوکیشن, دوسری طرف بھی 1 کروڑ, 1000 سال پرانی تہذیب نظر آتی ہے. اوپلے لگے ہوئے ہیں, جوہر کے اندر انسان اور مویشی اکٹھے پانی پی رہے ہیں, بیچ میں 5000 گاڑیاں گزرتی ہیں صرف, یا 10,000 گاڑیاں گزرتی ہیں. آپ نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے, آپ نے ایک ہیومن سفاری بنائی ہوئی ہے, جس کے ارد گرد کہتے ہو بیٹے دیکھو جانوروں کو دیکھو, ایسے رہتے تھے ہمارے بابا اجداد, 1000 سال پہلے ایسے رہتے تھے, ہم شہر میں رہتے ہیں. آپ نے موٹر وے کے ارد گرد ایک تماشا ہے. آپ کی میٹرو کے اندر کون سفر کرتا ہے؟ ہیپیٹائٹس کا مریض سفر کرتا ہے. کون سفر کرتا ہے؟ جس کو ملازمت نہیں ملتی. کون سفر کرتا ہے؟ جس کی پٹواری نے زمین قبضہ کی ہوتی ہے. کون سفر کرتا ہے؟ جو اس کو ایس ایچ او نے مارا ہوتا ہے. کون سفر کرتا ہے؟ جس کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے. آپ 20 منٹ کی ایئر کنڈیشن سواری کے اندر دکھوں سے بھری ہوئی سر, اس سے بھی بڑھ کر جاتے ہیں. اور یہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, اس سے بھی بڑھ کر اس ہسپتال کے سامنے وہ میٹرو بنی ہوتی ہے جس ہسپتال میں جنریٹر یا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وینٹیلیٹرز بند ہو جاتے ہیں, اور میٹرو سٹیشن کا جو جنریٹر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے ایلیویٹر چلتے رہیں. میں میاں صاحب ایک دفعہ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. حافظ حمداللہ صاحب اتحادی بھی ہیں آپ گورنمنٹ کے, سر ان ایشوز پر کیوں نہیں مولانا صاحب آواز اٹھاتے ہیں, پبلک ایشوز؟ دیکھیے علی بھائی, بات مولانا صاحب کی نہیں ہے. آپ بات کریں اس ملک کی, اس ریاست کی, اور بات یہ آپ ایک حکومت کی بات نہ کریں, آپ پوری پس منظر اور تاریخ کی بات کریں. اس ملک کی معیشت, 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اس ملک کی امن اور سلامتی, ایک ہے اس کی معیشت. اس ملک کی معیشت کیا ہے؟ 72 ارب ڈالر یہ ملک مقروض ہے, لیکن یہ آج کا قرضہ نہیں ہے, یہ روز اول سے لے کر آج تک کا تسلسل ہے. لیکن ان کی حکومت میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ابھی ایک بات. دوسری بات یہ ہے, بنیادی امن و امان کا کریڈٹ میں دیتا ہوں, بنیادی ضرورتیں آپ کی تعلیم اور صحت ہوتی ہے. ہماری تعلیم کیا ہے؟ میں اوورال مجموعی تعلیم کی, آپ کی اعلیٰ تعلیم کی بات کرتا ہوں. 194 ممالک کی درجہ بندی ہوئی ہے تعلیم میں, پاکستان 180 نمبر پر ہے. مالدیپ میں شرح خواندگی 99% ہے, سری لنکا میں 92 ہے, انڈیا میں 72 ہے, پاکستان میں 6% ہے شرح خواندگی. اور تیسری بات, میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں, صحت کی بات آپ کریں. صحت کی جو بجٹ ہے 20 کروڑ عوام یا 18 کروڑ عوام ہے نا, پر ایک آدمی 17 روپے سالانہ. تو سر میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے, ان کی صرف سڑکوں کی پالیسی ٹھیک ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ سڑکوں کے بغیر تو بھی گزارا نہیں ہے. سر وہ بھی ترجیحات, ہاں یہ بات آپ بیمار کو دوائی دیں, یہ بات آپ کسی ہے. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے, گھر کے لیے بھی, میرے گھر میں میرے گھر والے سارے بیمار ہیں, ان کی تعلیم نہیں ہے, ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں, تو کچھ نہیں دے گی نا, بدن پر کپڑے نہیں ہیں. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سرینا کا کھانا کھاؤں, میں کوشش کرتا ہوں کہ فریج اور فریجر ہونا چاہیے. تو سر لیکن سب سے پہلے تو بنیادی ضرورت ہے. مجھے میں بریک لیتا ہوں, وقفہ لیتا ہوں یہاں پہ. وقفے کے بعد اس کا آپ جو تنقید آپ پر ہوئی ہے باقی مہمانوں کی طرف سے, اس کا آپ جواب دیجیے گا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کریں گے, اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے وقفے کے بعد ہم خاص طور پر ڈسکشن کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کریں, سینٹر صاحب میں چاہوں گا ان کے جوابات آپ نے پرائیورٹیز سیٹ کریں. مختصر دیکھیں, جو ایشو آپ اور محمود رشید صاحب نے پہلے اٹھائے, 18 امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, یہ سارے محکمے جو صوبوں کو ڈیوالو ہو گئے. یہ مرکز کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے. تمام صوبوں میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں, باقی صوبوں میں, سب کو مل کر کام کرنے چاہیے, اور بڑی ضرورت ہے اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے, ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے, ایگریکلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس نظام میں بہتری لانے کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے. صوبوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یہ صوبوں سے ریلیٹڈ معاملہ ہے, ضرور کرنا چاہیے. میں ایک آخری پوائنٹ دے دیا, نہیں بات دی تھی. ہمارا جو سب سے پہلے جو سب سے بڑا میاں صاحب نے کام کیا, ہمارا جو فوکس تھا وہ انرجی پہ تھا کہ بجلی کے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. آج 18 گھنٹے 16 گھنٹے ہوتی تھی, انڈسٹریز بند تھی.
آج وہ 3 گھنٹوں پہ آ گئی ہے 2018 میں اس پاکستان سے ہمیشہ کے لیے روڈ شیڈنگ چلیں دیکھتے ہیں میاں صاحب آپ کو اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں میاں صاحب سے سوال پوچھ لوں. اور اتنا بڑا انویسٹمنٹ دنیا کی لا رہے ہیں کہ یہاں اس ملک کو انشاءاللہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی کہ پاکستان جو ہے چلیں ٹھیک انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ کریڈٹ آپ دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ علی بھائی جی بات سنیں. ایک تو میاں سے یہ پوچھے نا, میں محمد رشید صاحب سے آپ پی ایم ایل این کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں بھی پوچھے کیا وہ خیر اپوزیشن لیڈر پنجاب ہے. خیر میاں محمود رشید صاحب, آپ بھی کریڈٹ دیتے ہیں انرجی کا کہ جی لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی ہے, امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے ان کے دور میں؟ دیکھیے میں جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ ان کی باتیں ذرا کلپ نکال کے دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا بھی اور میاں صاحب کا بھی. 2 سال میں اگر یہ ختم نہ کی تو میرا نام بدل دینا. آج 3.5 سال ہو گئے ہیں اور یہ سردیاں ہیں, گرمی نہیں ہے. 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بجلی یہاں پر آئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 1 سال رہ گیا بقایا ان کی حکومت کا. اس دوران کسی صورت پر بھی 660 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ وہ پھر پینڈنگ پڑا ہے. یہ کر کیا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ کس طرح سے ڈینگے مار رہے ہیں جی. یہ انرجی کرائسس ختم. 100 ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ پنجاب کے اندر بند ہو گئی ہے, انرجی کرائسس کی وجہ سے ہے. اور یہ جو بجلی کا جو کچھ کر رہے ہیں, جب تک یہ ٹرانسمیشن سسٹم کو اپنا ٹھیک نہیں کرتے یہ بجلی اس میں آ ہی نہیں سکتی. پورا سسٹم بدلنے والا ہے, ساری لائنیں گریڈ آپ کے سب اپ گریڈ ہونے والے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے اس میں ریئل سینس میں یہ انرجی کرائسس ختم نہیں ہوں گے. جتنی میگا واٹ یہ سسٹم میں ایڈ کر رہے ہیں اتنی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, گھر بڑھ رہے ہیں, فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے. وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ جو انرجی کرائسس ختم کرنے کا دعویٰ سینیٹر صاحب کا, اور یہ صاحب یہ تمام چیزیں ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہی ہیں, اور میں دوبارہ اس چیز پر آپ کی توجہ ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن دوبارہ اسی چیز پر آؤں گا. عوامی ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے, اس میں آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کا بھی کوئی قصور ہے کیونکہ ان کو بھی پینما کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عباسی صاحب جو ہے نا آج اپنے اس کو ٹھیک کر لیں کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آج ان کے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں نا بورڈ آف انویسٹمنٹ والے, انہوں نے فائنانس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اٹس اے لون. یہ $58 بلین کا قرضہ ہے جو اس ملک پر چڑھ رہا ہے, اور وہ قرضہ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے ڈبل کے ریٹ کے اوپر ہم لے رہے ہیں. تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ یہ چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اٹس اے لون, اور یہ قوم مقروض ہو رہی ہے. مجھے رات کو بیٹھے بیٹھے لون میں کیا جائے, انہوں نے ان کے اپنے بندے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائرٹیز بالکل نہیں ہے. یہ پورے تمام چائنیز کمپنی جن کے تھرو واپس جائے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے کا پورا جب بن جائے نا سی پیک. نہر سویز کی میں مثال دیتا ہوں. نہر سویز دنیا میں سب سے اہم ترین روٹ ہے نہر سویز. اس کے اندر وہ سب سے زیادہ یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے, $6 بلین سالانہ کماتا ہے. لیکن مصر غریب کا غریب ہے کیونکہ وہاں کرپشن ہے. پاکستان میں 4 سی پیک بنا لو, کرپشن ختم نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا. جب تک چور بیٹھے رہیں گے, کہیں نہ کہیں بیٹھے رہیں گے, بیوروکریسی میں بیٹھے رہیں, سیاستدانوں میں بیٹھے رہیں, 15 سی پیک بنے. اگر نہر سویز جو ہے وہ مصر کی حالت ٹھیک نہیں کر سکی, سی پیک پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں کر سکتا. اچھا سی پیک سر حافظ صاحب پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ کرپشن کی بات جو انہوں نے کی, یہ بالکل ٹھیک بات کی کہ کرپشن ایک ناسور ہے. جب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے, کرپٹ عناصر کے خلاف احتساب نہیں کریں گے, پھر 1 سی پیک آپ بنائیں گے, 2 بنائیں گے, اس کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اندر سے جو دیمک آپ کو کار رہا ہے, آپ کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے, اس دیمک کو آپ نے مارنا ہے. لیکن اگر وہ دل بجن کرپشن پہ آواز اٹھا رہا ہے اور تو نظر نہیں آ رہا کوئی نہیں, وہ اچھی بات ہے آپ نے سوال اٹھایا. عمران خان کرپشن کی سوال اٹھا رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اقتدار تک پہنچے. وہ احتساب کا نام لے رہا ہے تاکہ وہ تخت لاہور تک پہنچے, تخت اسلام آباد تک. اگر تو آپ اس کی نیت بتا رہے ہیں نا, لیکن یہ تو مان گئے کہ آواز اٹھا رہا ہے. نہیں, اس کی پریکٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کرپشن کیا ہے. خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کے چیئرمین جنرل حامد نے خود کہا کہ 117 کیسز کرپشن کی, 97 پی ٹی آئی کے خلاف ہے, ان کے وزراء, ان کے ایم پی ایز کے خلاف ہے. اس کی اپنے ایم پی ایز, ایم ایل ایز, پریس کانفرنسز میڈیا پر موجود کہ ہماری صوبائی حکومت کرپشن میں ملوث ہے. چلیں یہ بات اور چلی جائے گی, لیکن میں آپ کے الزام کا میاں صاحب سے جواب دیں. میاں صاحب کرپشن کی آپ اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے اقتدار کا لالچ ہے, اور دوسرا بات یہ کہ کے پی کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس میں آپ
جو ہے اس پہ تو بات کرتے نہیں, اس کو تو آپ نے قالین کے نیچے چھپا دیا. میرا یہ حمداللہ صاحب تو یہ میرا خیال ہے مخالفت برائے مخالفت کرتے رہے, اس سے کوئی بگڑتا نہیں ہے. پل ڈیٹ کا ایک سروے آیا 2 مہینے پہلے, اچھا, پورے پاکستان کا 4 صوبوں کا, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی گیا کہ کرپشن نے نمبر 1 پر پنجاب ہے, اور سب سے کم کرپشن 1% سرکاری اداروں کے اندر وہ KPK ہے. یہ چھپی ہے ہر جگہ, ڈسکس بھی اس پہ ہوا ہے. اب رہی بات یہ کہ عمران خان کو کریڈٹ یہ دیں کہ وہ ملکی سطح کے اوپر کرپشن کے بارے میں ان سب لوگوں نے جو 30 سال سے حکومتوں میں ہیں, دونوں بڑی پارٹیاں, انہیں تو توفیق نہیں ہوئی. ایک اکاؤنٹیبلٹی بل ہے, یعنی احتساب کا بل پچھلے 9 سال سے پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہا ہے اور انہوں نے وہ پاس نہیں ہونے دیا. لہذا یہ جو حمداللہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, وہ بالکل لیڈر کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے لیڈر کا کیا حال ہے. آیا ہی نہیں ہے ابھی تک اسمبلی میں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں احتساب کا بل کوئی آیا ہی نہیں ہے, سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں. احتساب بل مجھے یہ بتائیں 5 سال پہلے نہیں پاس ہونے دیا, احتساب بل پینڈنگ پڑا ہے. نہیں, نو پچھلے سال سے پینڈنگ پڑا ہے. آپ کمیٹی کر کے کھیلتے رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بل پینڈنگ پڑا ہوا بھائی, کمیٹی نے ریفر کر کے. اور یہ سب آپ کے کوئی ذہن میں آتا ہے ایسا بل دیتے؟ آپ بھی کافی ویل انفارمڈ ہے سر, کیونکہ دونوں سینیٹر جھٹلا رہے ہیں اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کوئی بل نہیں ہے. وہ بل جو ہے, وہ احتساب بل جو ہے وہ لا منسٹری کے اندر تالا لگا کے رکھ دیا گیا ہے. اسمبلی کے دروازے پہ اس کا گھسنا منع ہے. اچھا, اسمبلی میں نہیں, باتوں کی بات کہہ رہے ہیں, وہ منسٹری میں پڑا ہوا ہے. نہیں, منسٹری میں تو ہزاروں بل ہوتے ہیں جی, وہ تو بل ایسا نہیں اسمبلی میں آیا اور ڈسکشن ہوئی ہو. یہ آپ کے گھر میں پڑا ہو, کسی کے گھر پڑا ہو, منسٹر. چلے ابھی پہلی بار, ابھی پہلی دفعہ. آپ ہی سے آتا ہوں, وقفہ لے لوں, بریک لیتے ہیں, کوئک بریک, اس کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں حکومت سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات چاہوں گا کہ ان کا موقف بھی آ جائے, پھر اپوزیشن جماعتیں کیا کہتی ہیں. سر, کیوں ضروری ہیں ملٹری کورٹس؟ دیکھیں, میں تو پہلے اپنے اس سوال کا جواب دوستوں نے اٹھایا تھا, تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں دوبارہ وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی کلیم کیا کہ ہمارے پاس کوئی پارلیمان کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی بل, کوئی بل ایسا موجود ہے جو بالکل سراسر ایسا کوئی بل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر کسی منسٹری نے اپنے پاس رکھا ہو, کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہو, تو اس سے ہم واقف نہیں ہیں. یہ 99 میں یہ نیب کا جو آج آرڈیننس نفاذ ہے جس کا, وہ 99 میں آیا تھا. ابھی کچھ ہی دن پہلے سینٹ میں ایک معاملہ اٹھایا تھا کہ جی جو نیب کے نیچے جو والنٹری ریٹرن ہو رہی ہے, VR ہو رہی ہے اور پلی بارگین ہو رہی ہے, یہ معاملہ ہماری کمیٹی کو ریفر کیا گیا ہے, لا اینڈ پارلیمنٹری کمیٹی کو, جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. ہم نے اس میں بڑی ڈسکشن کی. ڈسکشن کرنے کے بعد وہاں ان کو واپس بھیجا کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے جو سارے لا کو ری وزٹ کرے اور اس کو یہ بھی کرے. وہ نوٹیفائی ہو گئی ہے. تمام اپوزیشن کے سینیٹر بھی موجود ہیں اور حکومت کے بھی, تمام اپوزیشن کے میں بھی موجود ہیں اور حکومت کے بھی. کل 2 بجے اس کی پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں ہم اپنا چیئرمین بھی منتخب کریں گے کہ آج اس کمیٹی کا چیئرمین کون ہوگا. آپ اتحادیوں کو اور باقیوں کو بنا لیں گے؟ نہیں, یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں, کمیٹی کے ممبر ہیں, سارے ہمارے ساتھ ہیں. یہ مشترکہ طور پہ ہم نے بھیجا ہے. اس میں جو کمیٹی کو جو میں پریزائڈ کرتا ہوں, اس میں چودھری اعتزاز صاحب تھے, اس میں نائک صاحب تھے, اس میں ان کی جماعتوں کے لوگ ہیں کہ ہم جو نیب کا لا ہے اس کو ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں سارے ایگری ہیں. جو آپ نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا, یہ اس خاص حالات میں بنائی گئی تھی جس وقت آپ کو پتا ہے کہ APS کے واقعے کے بعد پاکستان میں ٹیررزم کے بڑے واقعات ہو رہے تھے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے ہارڈ کرمنل ہیں جن کے پاس ثبوت لوگ دینے کے لیے عدالتوں میں نہیں جا سکتے. ججز کے لیے بہت مشکلات ہے کہ ایسے کرمنل کو ججز سزا دیں. تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی, کچھ جماعتوں کو اس وقت بھی اختلاف تھا, لیکن یہ معاملہ پارلیمان کے اندر آیا ہے. پارلیمنٹ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ 2 سال کے لیے ہم کام کریں گے, اور سنسٹ کلاس اس میں ڈال دی گئی تھی. اب چونکہ وہ ٹائم ان کا ختم ہو گیا, ابھی دوبارہ یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ کیا وہ حالات ہیں کہ ہمیں اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. وہ حالات نہیں, ابھی اب انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو, آج جو میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ کو ساری سیاسی جماعتیں بھی اور عسکری قیادت بھی بیٹھے گی, وہ ایک بریفنگ دیں گے, پریزنٹیشن میں پتہ چلے گا. اس میں فیصلہ بھی ہونا ہے, اس میں فیصلہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, حالات ہیں نہیں ہیں, اس طرح کے بعد میں یہ جواب. اور یا مقبول جان صاحب, سر کیا واقعی اب وہ حالات ہیں کہ ملٹری کورٹس کے ہمیں ضرورت ہے؟ ایک سوال, لیکن اس سے بھی ہم سوال یہ ہے 2 سال کا عرصہ ہمارے پاس تھا, ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کر سکتے تھے, شاید ہمیں ضرورت نہ پڑتی ملٹری کورٹس کی اگر اس پر لیجسلیشن کر لی ہوتی ہم نے کوئی. دیکھیں, ہمارا کوئی بھی کرمنل جسٹس سسٹم سے زیادہ ہمارا لا اینڈ آرڈر کا سسٹم دیکھیں نا, ہمارے پاس ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم دیکھیں نا, ہمارا زلزلہ آ جائے ہم فوج کو بلاتے ہیں,
ہمارے ہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورت ہو ہم فوج کو بلاتے ہیں، رینجرز کو بلاتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر ہم کہتے ہیں جی وہ فوج جو ہے وہ اتنی اپنی امپورٹنس کو دکھاتے ہیں، ہم نے کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں ہے. یعنی تو ساری کی ساری چیزیں، جس ملک کے اندر حالت یہ ہو کہ زلزلے کے دوران، سیلاب کے دوران آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی ایکوپمنٹ ہی موجود نہ ہو، آپ کے پاس نہ سنارکلز موجود ہوں نہ باقی چیز، آپ فوراً ان کو کال کرے کہ پہنچے، اور فوج پہنچ گئی، اس نے بچا لیا. آپ پھر اس کے بعد عدالت کا سسٹم بھی ان کے پاس آٹومیٹکلی آپ کو دینا پڑتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر بھی وہ قانون، جو قانون آپ کو ٹرانسپیرنسی نہ دکھاتا ہو، جس کو آپ واضح نہ دیکھ سکیں، وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مظلوم کو بھی ساتھ گھیرے میں لے لیتا ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، آج دیکھیں بات سنیں، یہ ملٹری کورٹس کے اندر جو سنائے ہوئے نے 5 وہ لوگ تھے کہ جو مسنگ پرسنز میں آتے تھے. یہ کتنا بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا نا. ٹھیک، اب کل ہم کہتے تھے کہ بھائی مسنگ پرسنز پہ تم لوگ بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے جہادی ہیں وہ ہے. آج 4 دوسروں کے ہوئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں ہم ان کے بھی خلاف ہیں. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ کبھی بھی انصاف جو ہے وہ جب تک ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، واضح نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے نا، سمپل سی بات یہ ہے. اور صاحب اس سے بڑھ کر اگر ایک ادارہ اپنا کام صحیح کر رہا ہو تو دوسرے ادارے کو انٹروین کرنے کی شاید ضرورت نہ پڑے، اگر ایک ادارہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہوتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ٹھیک، نہ ہمارا لا اینڈ آرڈر. دیکھیں نا، عدالت نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن نے. ٹھیک ہے، پروسیکیوشن ہماری ختم ہو چکی ہوئی ہے، فیل ہو چکی ہوئی ہے. پروسیکیوشن ہماری کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارے کیسز ہی انکمپلیٹ جاتے ہیں، ہمارے کیسز ہمارے منہ پہ دے مارے جاتا ہے. عدالت نے فیصلہ تو پروسیکیوشن کی بنیاد پہ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عابد صاحب کئی ایسے جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پروسیکیوشن معلوم تھا کہ وہ کرتے تھے. کچھ ایک ٹیررسٹ ایسا بھی تھا جو منہ سے کہتا تھا کہ ہاں میں نے مارے، میں اور بھی ماروں گا، لیکن پروسیکیوشن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نکل جایا کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری کورٹس کا کچھ تو فائدہ ہوا. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، وہ تو ملٹری بھی کہتے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی کہتے ہیں، حکومت بھی کہتی ہیں کہ پیدا ہوا ہے. کتنی فیصد؟ 70%، 80% ٹیررزم کم ہوا ہے. جب کم ہوا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب بہتری آئی ہے 80%، 70%، تو پھر فوجی عدالتوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بہتری آ گئی. دوسری بات یہ، لیکن آپ کا جو اس کا یہ پیرل چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کا اصل جو عدلی نظام ہے آپ کا وہ ٹھیک ہو گیا کیا؟ نہیں، میں اسی پر آ رہا ہوں. دوسری بات یہ، جیسے کہ اوریا صاحب نے کہا کہ ادھر شکوک ہے، شبہات ہے، کیونکہ آپ کا جسٹس سسٹم جب آپ فوجی عدالتوں کے ذریعے آپ کرتے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، سزا گناہگار کو ملا یا بے گناہ کو ملا. جب یہ سوالات اٹھتے ہیں، پھر شواہد ملتی ہے، پھر تو لوگ فوجی عدالتوں پہ اعتماد نہیں کریں گے. ایک فوجی ادارہ ہے جس پر اعتماد لوگ کرتے ہیں، قوم کرتی ہے. اگر ادھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر تو یہ اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. تیسری بات آپ کی صحیح ہے کہ 2 سال کے لیے عدالتیں ہونی چاہیے. 2 سال میں ہم وہ سسٹم ٹھیک کریں گے جو ہمارے عدالتی سسٹم میں اور پروسیکیوشن سسٹم میں وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہی تو کمزوری ہے ہماری، یہی تو ناکامی ہے جب نیب کام نہیں کرتا ہے. آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ